بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ میں بھی ہم نے دیکھا غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا گیا۔ مظاہرین وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے، جس کے بعد گزشتہ ماہ یہاں پر مظاہرے شروع ہوتے ہیں اور جو طالب علم ہیں ان کی بڑی تعداد سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے انہوں نے یہ احتجاج کیا اور یہ مظاہرے تشدد کی شکل اختیار کر گئے، جس میں سینکڑوں لوگوں کی اب تک اموات ہو چکی ہیں اور جو تشدد تھا وہ یہاں پر برپا ہونے کے بعد یہ کہا گیا حسینہ واجد کی جانب سے کہ یہ تخریب کاری ہے اور یہ تباہی کی ایک کوشش ہے، یہ طالب علم نہیں ہے بلکہ یہ مجرم ہیں، یہ ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیٹ سروس یہاں پر بند کرنے کے بعد بھی، موبائل فون سروس بند کرنے کے بعد بھی یہاں پر بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اینکر پرسن زنیرہ اظہر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حقائق کیا ہیں، کیوں یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس وقت کیا صورتحال ہے، وہ جانتے ہیں زنیرہ اظہر سے۔ زنیرہ صاحبہ، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے بالآخر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیا اب جو معاملات ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہ کنٹرول ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ تھینک یو۔ دیکھیں، یہ ایسکلیشن جو ہے اس کو تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سٹارٹ ہوا تھا، یہ ایک اسٹوڈنٹس ڈسکریمنیشن یونین ہے، کوٹا سسٹم کے اگینسٹ وہ لوگ باہر نکلے تھے، لیکن میل ہینڈلنگ ہوئی، مس ہینڈلنگ ہوئی سچویشن کی۔ اور اس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے، اس وقت آپ سب انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس کو اگر نکال کے دیکھیں تو جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں بہت ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا، کتنے زخمی ہوئے ہیں اس میں بھی بہت ڈفرینس نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ نے اس کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے بہت زیادہ وہاں پر لاٹھی چارج پولیس کے ذریعے سے ڈیمانسٹریٹرز کے اوپر سختی کی گئی، غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا، وہاں پر کچھ اموات ہو گئیں جس کی وجہ سے پروٹیسٹرز مزید جذباتی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمپل احتجاج کر رہے تھے اور آپ نے ہمارے لوگ مار دیے ہیں، تو اب ہم یہاں پر تب تک بیٹھے ہیں جب تک آپ یہ معاملہ ریزالو نہیں کرتے۔ سو اٹ کنٹینیوڈ ٹو ایسکیلیٹ، اور اس میں جو فوج کا کردار ہے، پولیس کا کردار ہے، وہ کافی سپریسو تھا۔ بیچ میں انٹرنیٹ کی بندش بھی آئی کہ باہر کی دنیا کو کوئی خبر نہ ملے، اور جو بہت شرمناک چیز ہے وہ یہ ہے بیکاز اسٹریٹجک انٹرسٹ ملوث ہیں یہاں پہ انڈیا کے، تو انڈیا کو جو سب سے زیادہ ایکسس ہے انفارمیشن کی، وہ بھی انفارمیشن دبا کے بیٹھا رہا۔ انٹرنیشنل آؤٹلیٹس، ایمنسٹی انٹرنیشنل، کوئی نہیں بولا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، یا وہاں پر اگر انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے تو ہمیں کیوں لیٹسٹ سچویشن پتہ نہیں چل رہی۔ پوری دنیا کمپلیسنٹ رہی اس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ حسینہ کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ اگر وہ 20 سال سے حکومت میں ہیں، چوتھی دفعہ الیکٹ ہوئی ہیں پرائم منسٹر، تو وہ سختی کے ذریعے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر لیں گی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا بیکاز ون تھنگ لیڈ ٹو another۔ بیچ میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی جو بین کی بات ہوئی، تو جو 20 سال کا ایک سپریشن تھا بنگلہ دیش کے لوگوں کے اوپر، اس کے اب یہ ڈفرینٹ روٹس کی شکل میں آپ کو سپل اوورز نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ، ایک چیز وہ جو قابل غور ہے، جو مناظر دیکھے وہ انتہائی قابل مذمت تھے، قابل افسوس تھے۔ اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے اور بہت زیادہ اموات ہو گئی، سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سچویشن کو، کیا اس معاملے کو آرام سے پیسفلی مذاکرات کے ذریعے یا کسی ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جی دیکھیں علی، بہت چھوٹا سا معاملہ تھا، کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں بھی ایک پولیٹیکل اینگل تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو وار ویٹرنز تھے 1971 کے، ان کے لیے تقریباً 30% کوٹا ہر فیلڈ میں رکھ دیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ یہ 30% کو ختم کریں اور اوپن میرٹ سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اسٹوڈنٹس آخر کوالیفائی کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کو جابس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 30% to 35% ویسے ہی سکریپ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر 5% مائنورٹیز کا بھی، تو 40% صرف رہ جاتا ہے اوپن میرٹ پہ۔ اب اس معاملے کو بیٹھ کے ریزالو کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ وار ویٹرنز کی جو فیملیز ہیں وہ ڈائریکٹلی پولیٹیکلی سپورٹ کرتی ہیں حسینہ واجد کو، ان کی پارٹی کو، تو اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک بیوروکریٹک کنٹرول رکھا ہوا تھا سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ سو اٹ از مور آف اے پولیٹیکل تھنگ رادر دین ہمیں جو اوپر سے صرف ایک اسٹوڈنٹس کی ڈیمانسٹریشن نظر آ رہی ہے، یہ اس سے زیادہ اس چیز کی ایسکلیشن ہے جو آہستہ آہستہ اپنے اتھارٹیرین رول کو، اور آپ نے دیکھا ون پارٹی سسٹم ہو چکا ہے بنگلہ دیش میں۔ لاسٹ الیکشن میں تو دوسری پارٹیز نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا بیکاز دے نیو کہ ان کے لیے کوئی روم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک ایپک، اور یہ کہنا چاہیے کہ ٹپنگ پوائنٹ اب ہمارے سامنے ہے۔